Subscribe Madina Yad aa gaya social media network and hit the bell icon to never missing update. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی جعل النار علی سیدنا الخلیل بردا وسلاما وأسمع سيدنا الكليم على طور سينا وحيا وكلاما وكشف الضر عن سيدنا أيوب بعدما أعيون به مرضا وسقاما ورد البصر إلى سيدنا يعقوب إذ جاءه البشير وألم به آلاما ومن لقى لسيدنا سليمان ريحا وجنا وإنسا وغماما وقرب الحبيب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فكان قاب قوسين أو أدنى إعزازا وإكراما واصطفى سبطيه الكريمين السعيدين الشهيدين سيدا شباب أهل الجنة لهما إعزازا وإكراما عليه وعليهم صلاة وسلاما وجعل الجنة للمؤمنين والمسلمين أي للسنيين مستقرا ومقاما وجعل النار للكافرين والمشركين والرافضيين عذابا وغراما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المبين إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين عن الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا ومأوانا وملجانا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأنصاره وجميع أمته وابنه الغوث العظم الجيلان البغدادي وعلينا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين شاه است حسين شاه است حسين بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ است حسین اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت
لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، اور بے اجازت جبرائیل بھی جن کے گھر آتے نہیں، بے اجازت جبرائیل بھی جن کے گھر آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ حضرات محترم، مجلس ذکر حسین جماعت رضا مصطفیٰ کے پرچم تلے آج کی یہ 5ویں مجلس ہے۔ اس مجلس کو پنجتن پاک سے نسبت ہے ماشاءاللہ۔ گزشتہ 4 مجلسوں سے اہل بیت صحابہ کے حوالے سے کچھ بنیادی گفتگو کتاب و سنت کی روشنی میں سماعت کرتے آ رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آخر وہ کون سے اسباب تھی کہ کرب و بلا کی دھرتی پر، کرب و بلا کی سرزمین پر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشریف لانا پڑا؟ کربلا کا تجزیہ کرنے والوں نے اپنے اپنے انداز میں تجزیہ کیا ہے۔ کچھ تو اہل بیت کے دشمن ایسے بھی خارجی وجود میں آئے، اس صدی کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے انتہا کر دی، سرے سے واقعہ کربلا ہی کا انکار کر دیا، اور کچھ حسین کے نانا کا کلمہ پڑھنے والے بظاہر ایسے مؤرخین، ایسے نام کے مسلمان بھی جنہوں نے کرب و بلا کا تجزیہ منفی انداز میں پیش کیا، الیاذ باللہ مسلمانوں کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ کرب و بلا کی سرزمین پر جو جنگ ہوئی تھی یہ اقتدار کی جنگ تھی۔ بعض لوگوں نے جنہوں نے کربلا کو تسلیم تو کیا، لیکن اس طرح سے کہ کرب و بلا کی سرزمین پر حسین اور اس کا کنبہ خاندان مجبور محض تھا معاذ اللہ رب العالمین۔ تو کربلا کا تجزیہ کرنے سے پہلے یہ ضروری ہو جاتا ہے، جنہوں نے بھی واقعہ کربلا کا تجزیہ کیا ہے میں انہیں دعوت فکر دیتا ہوں کہ کربلا کی عظمت کو اور اس کی حقانیت کو سمجھنے سے پہلے حسین کے گھرانے کا تعارف اور حسین کی عظمت کا، اس خانوادے کی عظمت کا علم ہونا ضروری ہے۔ اگر واقعہ کربلا کا تجزیہ کرنے سے پہلے اہل بیت اطہار امام عالی مقام امام حسین امام حسن، حضرت بی بی زینب، حضرت قاسم، حضرت عباس علمبردار، اس خانوادے کی عظمت کا یا ان کی بلندیوں کا اندازہ نہ لگایا جائے یا انہیں نہ جانا پہچانا جائے تو تجزیہ کربلا کا مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آئیں دو چار کے انداز میں نہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں حسین کی گھرانے کی عظمت کا قرآن اور سنت کی روشنی میں جائزہ لیتے ہیں۔ جن بدبختوں نے معاذ اللہ رب العالمین امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی لکھا ہے، معاذ اللہ، کہیے معاذ اللہ، قرآن و سنت کی روشنی میں جانیں گے
حقائق کی روشنی میں جانیں گے، تاریخ محض تاریخ کی روشنی پر میں نہیں. میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ عقیدہ بنتا ہے کتاب و سنت سے، عقیدہ قرآن و سنت سے بنتا ہے. تاریخ جو کتاب و سنت کے موافق ہوگی وہ تاریخ معتبر ہے، اور جو تاریخ قرآن اور سنت سے ٹکرا جائے ایسی تاریخ کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ اسلام کا اصول ہے. آئیے مکہ شریف کی سرزمین پر چلتے ہیں. یہ دیکھیں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف کی سرزمین پر تشریف لائے ہیں. اسلام کے دوسرے خلیفہ، صحابہ کرام آپ کے ہمراہ ہیں. طواف مکمل ہو گیا. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں. حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں. حجر اسود کا بوسہ لینے کے بعد حجر اسود کو خطاب کر کے آپ ارشاد فرماتے ہیں، حجر اسود کو مخاطب کر کے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حجر اسود انکا حجر، تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، تو نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. اگر میں نے نبی کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو عمر تجھے کبھی نہ چومتا. میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ تو بوسہ گاہ مصطفیٰ ہے، تو نفع اور نقصان کا مالک نہیں، کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا. توجہ دیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فرمایا، پیچھے آپ کے اصحاب بھی تھے، چوم کے فارغ ہوئے. یہ گفتگو ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ اتنے میں آپ کسی کو خطاب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، یا ابا الحسن، یہ وہ مقام ہے جہاں اشکوں کے سیلاب بہائے جاتے ہیں. یہ وہ مقام ہے حجر اسود جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. حضرت ابو الحسن مولا حضرت ابو الحسن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سماعت فرما رہے ہیں. جملہ ختم ہوا. جیسے ہی جملہ ختم ہوا عرض کرتے ہیں، یا امیر المؤمنین، بل تنفعو بل ينفعو ويضرو، بل ينفعو ويضرو، کہ امیر المؤمنین حجر اسود فائدہ بھی پہنچائے گا اور نقصان بھی پہنچائے گا، نفع بھی پہنچا سکتا ہے اور نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. غور کریں، اسلام کے دوسرے خلیفہ حجر اسود کی طرف خطاب کر کے کیا فرما چکے؟ لا تنفعو ولا تضرو، کہ تو نہ نفع نقصان، تو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. اس کے بعد پیچھے پلٹ کر دیکھا تو حضرت ابو الحسن ہے. جیسے ہی امیر المومنین کی یہ گفتگو سنی آپ نے فوراً اصلاح فرمائی، یا امیر المومنین بل ينفعو ويضرو. مسئلہ امیر المومنین وہ نہیں ہے جو آپ نے بیان فرمایا ہے. حجر اسود کی حقیقت یہ ہے کہ یہ نفع بھی پہنچا سکتا ہے اور نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. گفتگو شروع ہوتی ہے. دونوں رسول اللہ کے شاگرد ہیں. ایک امیر المومنین حضرت عمر فاروق ہیں، دوسرے ابو الحسن ہیں. پوچھا دلیل، پوچھا دلیل، کہ آپ یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہا قرآن میں موجود ہے، کہا قرآن میں موجود ہے. امیر المومنین نے پوچھا پیش کریں. حضرت ابو الحسن فرماتے ہیں
کہ امیر المومنین اللہ نے عالم ارواح میں جب آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک کے آنے والی تمام روحوں کو ان کی پشت سے نکالا، عالم ارواح میں اللہ نے تمام روحوں سے عہد و پیمان لیا تھا، وعدہ لیا تھا. اور وہ عہد و پیمان کون سا؟ قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے. اللہ نے تمام روحوں سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ عالم ارواح میں سب سے پہلے جس روح نے اللہ کی توحید ربوبیت کا اقرار کیا تھا وہ روح محمدی تھی. تمام روحوں نے کہا بلا. کہتے ہیں کہ جب اللہ نے اس عہد و پیمان کو لیا تو اسے نور کے ایک نوشتے میں، نور کے ایک تختی پر لکھ دیا گیا، نور کے کاغذ پر لکھ دیا گیا. اور حجر اسود، یہ جو پتھر ہے حجر اسود، یہ جنتی پتھر ہے. اور اس کی چند خصوصیتیں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ اس پتھر کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا ہے. اس پتھر کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ نے جو ربوبیت کا جنت میں اقرار روحوں نے، کہتے ہیں نور کے کاغذ پر پوری فہرست قیامت تک کے آنے والے کا اسے حجر اسود میں منہ تھا، اس کے منہ میں ڈال دیا. اللہ نے فرمایا اسے نگل لے. حجر اسود نے اسے نگل لیا. حجر اسود نے اسے نگل لیا. آپ نے جن لوگوں نے کعبہ شریف کا طواف کیا ہے، بالخصوص وہ اور بالعموم سارے مسلمان سنیں جو مجھے سن رہے ہیں، کہ جب ہم کعبہ شریف کے طواف کا آغاز کرتے ہیں تو کعبہ شریف کے سامنے کھڑے ہو، اس کے روبرو کھڑے ہو کر، اس کے سامنے مقابل کھڑے ہو کے دعا پڑھتے ہیں. اللہم ایمانم بکا وتصدیقم بکتابکا ووفاءم بعہدکا ووفاءم بعہدکا واتباعا لسنت نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دعا پڑھتے ہیں. اس دعا کا پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے. اور اس دعا کے بعد پھر جو ہے نیت وغیرہ جو ہے کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں. جو لوگ بوسہ نہیں لے سکتے براہ راست، اور پھر اپنے ہاتھوں کو چوم لیتے ہیں، تو یہ دعا پڑھی جاتی ہے. اللہم ایمانم بکا وتصدیقم بکتابکا، اے اللہ میں تجھ پر ایمان لے کے آ چکا ہوں، تیری وحدانیت اور تیری ربوبیت کی گواہی دیتا ہوں. اس کے بعد تیری کتاب پر، قرآن پر ایمان لا چکا ہوں. اور پھر ایک جملہ کہتے ہیں اس دعا کا جو ہے تیسرا جملہ، ووفاءم بعہدکا، اور جو تجھ سے عہد و پیمان کیا تھا، تجھ سے عہد و پیمان کیا تھا، اس کی وفا کا پھر سے وعدہ کرتے ہیں، تجدید وفا کرتے ہیں، تجدید وفا کرتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ کعبہ شریف کا طواف کرتے وقت، کعبہ شریف کا طواف کرتے وقت جب وفائے عہد کی بات کی جاتی ہے دعا پڑھتے وقت، تو یہ وہی عہد ہے جو عالم ارواح میں اللہ نے تمام روحوں سے لیا تھا. امیر المومنین یہ وہی عہد ہے. کعب الحسن آپ نے کیسے سنا؟ کہا امیر المومنین سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ جو روایت بیان کر رہا ہوں میں نے اللہ کے رسول سے خود اسے سنا ہے. میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے. کا فرمائیں اور مزید فرمائیں. اب حضرت ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں، یاتی ھذا الحجر یوم القیامت ولہ عینان. امیر المومنین قیامت کے دن حجر اسود آئے گا. میرے آقا نے فرمایا ہے حشر کے میدان میں آئے گا اس حال میں کہ اسے دو آنکھیں ہوگی.
یبصر بہما، جن آنکھوں سے وہ سب کو دیکھے گا، اہل محشر کو دیکھے گا، اہل محشر کو دیکھے گا۔ وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ، اسے زبان بھی ہوگی جس سے وہ بات کرے گا، جس سے وہ بات کرے گا، تکلم بھی کرے گا۔ کہتے ہیں يَشْهَدُ لَمَنِ اسْتَسْلَمَهُ بِحَقٍ وَفِي رِوَایَةٍ مَنِ اسْتَلَمَهُ بِغَيْرِ حَقٍ، قیامت کے دن گواہی دے گا کہ مولا اس بندے نے مجھے چوما ہے، میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اسے تو بخش دے، جنت میں داخل کر دے۔ حشر کے میدان میں حجر اسود کو لایا جائے گا اس حال میں کہ اسے دو آنکھیں ہوگی جس سے وہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے وہ کیا کرے گا، بات کرے گا اور گواہی۔ اب حجر اسود کو چومنے والے تو بہت ہیں، کئی فرقے کے لوگ جاتے ہیں، وہابی بھی جا کے چوم رہا ہے، دیوبندی بھی چوم رہا ہے، رافضی بھی چوم رہا ہے، اہل قرآن بھی جا کے چوم رہا ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والے بھی چوم رہے ہیں، صحابہ کی گستاخی کرنے والے بھی چوم رہے ہیں۔ آخر حجر اسود قیامت کے دن سفارش کس کی پیش کرے گا؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ حضرت ابوالحسن فرماتے ہیں جس نے ایمان کے ساتھ چوما ہے اسے بھی پہچان لے گا، اور جس بے ایمان نے چوما ہے اسے بھی پہچان لے گا۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وزيائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حجر اسود بوسہ گاہ مصطفیٰ ہے، نبی نے اسے ایک مرتبہ چوم لیا، پوری دنیا چوم رہی ہے، اہل محبت بھی چوم رہے ہیں، دشمنان دین بھی چوم رہے ہیں، دشمنان اہل بیت بھی چوم رہے ہیں، لیکن قربان جائیں کہ جسے میرے مصطفیٰ نے چوما ہے اس کے علم کا یہ عالم ہے۔ جس پتھر کو میرے مصطفیٰ سے نسبت ہو گئی اس کے علم کا یہ عالم ہے، پورا ڈاٹا محفوظ، سب کو جان رہا ہے، سب کے قبیلے کو جان رہا ہے، اور قیامت میں سب کی گواہی دے گا کہ مجھے ندیم بھائی نے چوما ہے، مجھے فلاں شیخ نے چوما ہے، مجھے فلاں بزرگ نے چوما ہے، اور فلاں گستاخ نے چوما ہے، اور سب کو پہچانے گا کہ کون ایمان والا ہے اور کوئی کون بے ایمان ہے۔ قربان جائیں، پھر وہ گواہی دے گا جسے مصطفیٰ نے چوما لب لگے تو اس کے علم کا یہ عالم ہے، تو مصطفیٰ کے علم کا عالم کیا ہوگا، حضور کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ گفتگو ہو رہی ہے کعبہ شریف میں حجر اسود کے روبرو، جب حضرت ابوالحسن ساری روایت بیان کر دیتے ہیں، حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ ان اعیش فی قوم لست فیہم یا ابوالحسن، اے علی جس قوم میں تو نہیں ہے عمر اس قوم میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ جس قوم میں علی نہیں ہے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے کہ مجھے ایسی قوم سے محفوظ رکھ، بچا۔ یہ کون علی ہے؟ یہ وہی علی ہے جنہیں داماد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، جنہیں شیر خدا کہا جاتا ہے، جنہیں حیدر کرار کہا جاتا ہے۔ یہ زہرا کے تاجدار ہے، حسنین کے بابا ہے، سیدوں کے باپ ہے، ولیوں کے امام ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں، میں نے کل بھی بیان کیا تھا کہ جب بھی حضرت عمر کے پاس کوئی گاڑھا مسئلہ، پہلے دیکھتے کہ مولا علی ہے کہ نہیں، حسنین کے بابا ہے کہ نہیں،
جب مولا علی نظر آتے تو اللہ کی حمد بجا لاتے، کہتے کوئی مسئلہ نہیں۔ ولادت ہوئی مولا علی شیر خدا کی، فاطمہ بنت اسد، حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت مولا علی شیر خدا کی ماں ہے۔ رسول اللہ بھی فرماتے یہ میری بھی ماں ہے، حضور فرماتے تھے یہ میری بھی ماں ہے۔ گود میں لیا، آنکھیں بند ہیں، آنکھیں بند ہیں، اور ابو طالب موجود نہیں ہے۔ نام کا انتخاب ہوا، نام کا انتخاب ہوا، حیدر۔ حیدر، حیدر کے معنی ہوتے شیر، عربی زبان میں حیدر کے معنی ہوتے شیر۔ اسد کا لفظ بھی آتا ہے، غضنفر کا بھی آتا ہے، زیغم کا بھی لفظ آتا ہے شیر کے لیے، اور ایک ہے حیدر۔ لیکن حیدر کس شیر کو کہتی ہے؟ دیکھیں کہ جب شیر اپنی کچھار میں بیٹھا ہوتا ہے تو اسے اسد کہتے ہیں۔ شیر جب آرام سے اپنی کچھار میں بیٹھا ہوتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسد کہتے ہیں۔ اور ذرا جھرجھراتا ہے، تھوڑا سا دہاڑتا ہے تو اسے غضنفر کہتے ہیں، اور شکار کو دیکھ کر جب جھپٹنا چاہتا ہے تو اسے زیغم کہتے ہیں، اور جب پھاڑ کے رکھ دیتا ہے تو اسے حیدر کہتے ہیں۔ جب اسے پھاڑ کے رکھ دیتا ہے تو اسے حیدر کہتے ہیں۔ مولا علی خود فرماتے ہیں ایک جنگ کے موقع پہ ایک کافر کو للکار کے آپ نے کہا تھا کہ فلاں تو نہیں جانتا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور کیسے حیدر ہے، کیسے شیر ہے، حیدر کرار ہے، پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے۔ حضور کو اطلاع دی گئی، حضرت علی کی ولادت ہوئی، حضور کو اطلاع دی گئی تشریف لائیں۔ ابھی تک آنکھیں بند ہیں، آنکھیں کھلی نہیں ہے۔ نام کا انتخاب، کئی روایتیں، بس ایک لبے لباب نچوڑ پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، نبیوں کے امام تشریف لائے۔ نبیوں کے امام نے جب مولا علی کو اپنی گود میں لیا، گود میں لینا تھا کہ ولایت کی آنکھ کھل جاتی ہے، ولایت کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ مولا علی شیر خدا کو جیسے حضور کے گود میں فوراً آنکھ کھلی، اور سب سے پہلے حضرت مولا علی نے دنیا میں جس چیز کی ظاہری زیارت کی ہے وہ نبی کا رخ انور ہے۔ پہلے رخ مصطفیٰ کی زیارت، جیسے ہی آنکھ کھلی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت ہوئی۔ حضور نے پوچھا اختصار کے ساتھ کیا نام رکھا ہے؟ کہا حیدر۔ کہا نہیں، نام علی ہوگا، نام علی ہوگا، یہ شہزادہ علی ہمت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مولا علی فاتح باب ولایت وہ ذات ہے، حسین کا بابا وہ بابا ہے جسے مصطفیٰ نے گود میں لیا۔ پہلی نگاہ نگاہ مصطفیٰ، چہرے مصطفیٰ پر، اور نام نبیوں کے امام نے رکھا، نبیوں کے امام نے رکھا۔ اسی پر بس نہیں، ہمارے آپ کے گھر میں کوئی اگر بچہ پیدا ہوتا ہے، تحنیک کرانا سنت ہے، تحنیک کرانا سنت ہے۔ کھجور، شہد، کسی بزرگ کو، کسی شیخ کو، کسی سادات میں سے کسی کو ڈھونڈا جاتا ہے، لیکن قربان چاہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا جو ولایت کا بھی تاجدار ہے، سخاوت کا بھی تاجدار ہے، شجاعت کا بھی تاجدار ہے، فصاحت کا بھی تاجدار ہے، بلاغت کا بھی تاجدار ہے، اللہ اکبر، ان کی پہلی خوراک دنیا میں تحنیک لعاب مصطفیٰ ہے، لعاب مصطفیٰ ہے۔ حضور نے سیراب کر دیا، حضور نے تحنیک فرمائی اپنا لعاب دہن،
حضرت علی مولا علی شیر خدا اکثر فرمایا کرتے تھے فی فمی لعاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں میرے زبان میں، میرے پورے وجود میں رسول گرامی وقار باوقار صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن شامل ہے۔ فخر سے فرماتے تھے، اعزاز کے ساتھ فرماتے تھے، اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہے حضرت مولا علی حسین کے بابا، کربلا پر حملہ کرنے والوں، حسین کو بے دست و پاک کہنے والوں۔ کربلا کا حادثہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں تھا، بلکہ میرے مصطفیٰ نے کربلا کا پہلا نقشہ کھینچ کر علی کو بھی بتا دیا تھا، فاطمہ کو بھی بتا دیا تھا، اور اپنے حسین کو بھی بتا دیا تھا۔ یہ دیکھیں حضرت مولا علی شیر خدا حسین کے گھرانے کو پہلے سمجھے، حسین کے گھرانے کو پہلے سمجھے، تب جا کے کربلا تمہیں سمجھ میں آئے گا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور نے مجھے یمن کا قاضی منتخب فرمایا۔ ایک دم جوان ہے، 25 سال کے اندر عمر ہے آپ کی، 25 سال کے اندر عمر ہے، یمن کا قاضی۔ حضور بیٹھے ہوئے، حضور نے چنا کہ علی تمہیں یمن کا قاضی بنایا جاتا ہے۔ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ مصطفیٰ نے اپنے علی کو پرورش حضور کی گود میں، مولا علی کی پرورش پوری حضور نے فرمائی ہے۔ یہ ان کو اعزاز حاصل ہے، یہ ان کو فخر حاصل ہے، یہ خصوصیت ہے یہ ان کی۔ دیگر صحابہ خلفائے راشدین کی بنسبت کہتے ہیں یمن کا قاضی کھڑے ہو گئے، علی تمہیں یمن کا قاضی بنایا جاتا ہے، تم یمن کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا حبیبی یا رسول اللہ، علم قضات نہیں میں نے پڑھا ہے، مجھے قضات کا علم نہیں ہے، اور پورے ملک کا قاضی، بڑے بڑے فیصلے آئیں گے، نہ جانے کیسے فیصلے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضور کی بارگاہ میں عذر پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے یمن کا قاضی تو مجھے منتخب فرمایا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس عہدے کے میں لائق نہیں ہوں، میں وہاں جا کر فیصلے، کیونکہ قضات کا علم مجھے نہیں آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول کرامی باوقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قریب بلوایا، اپنا دستے کرم مولا علی کے سینے پر ٹھوک دیا۔ حضرت مولا علی ارشاد فرماتے ہیں، ضرب صدری بیدی ہی، نبی نے اپنا دستے نبوت میرے سینے پر رکھ دیا۔ کہتے شرح اللہ صدری، وہ دن تھا، اور حضرت علی کے وصال کا دن، کوئی ایسا مسئلہ ان کی زندگی میں نہیں آیا کہ جس کا حل حضرت مولا علی کے پاس موجود نہ تھا۔ حضرت عمر فرماتے تھے، حضور نے فرمایا اقضاکم علی، فیصلے کرنے میں تم میں سب سے بہترین۔ حضرت علی کے فیصلے بہت مشہور ہیں تاریخ میں، یہ ساری برکتیں یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے آپ کو حاصل ہوئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں یہاں ایک نقطہ بیان کرنا چاہوں گا کہ جامعۃ الرضا میں اگر کوئی حافظ قرآن بن رہا ہے، جامعۃ الرضا میں اگر کوئی عالم دین بن رہا ہے، اگر کوئی تخصص کا امتحان دے رہا ہے، شرط کیا ہوتی ہے کہ پہلے امتحان میں کامیابی حاصل کر لے، امتحان دے دے، امتحان میں کامیابی حاصل کر لے، اگر کامیاب ہو گیا سرٹیفکیٹ حفظ کا دیا جائے گا، اگر کامیاب ہو گیا عالمیت کی سند دی جائے گی، فاضلیت کی فضیلت کی سند دی جائے گی، مفتی کی ڈگری دی جائے گی۔ لیکن عزیزان ملت، یہ پوری دنیا کا معمول ہے، چاہے دنیاوی درسگاہیں ہو یا دینی مدرسے ہو، کہ امتحان پہلے اور سرٹیفکیٹ بعد میں، لیکن اسی ہوئی زمین پر، اسی آسمان کے نیچے ایک درسگاہ ایسی ہے جہاں سند پہلے دی جاتی ہے اور منزلیں بعد میں طے کرا دی جاتی ہے۔ اور وہ کون سی بارگاہ ہے؟
بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عزیزان ملت اسلامیہ، میرے نبی نے علی کو سند پہ قاضی پہلے بنایا اور سند بعد میں دی۔ اسی طرح سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادے حسین کو شہادت کی سند پہلے عطا کی اور امتحان سے بعد میں گزارا ہے، امتحان سے بعد میں گزارا ہے۔ یہ جو حضرت مولا علی کو یہ جو ساری برکتیں ملی ہے، میں حسین کے گھرانے کا تجزیہ کرنے جا رہا ہوں۔ حسین کی عظمت کو اور کربلا کو للکارنے والوں سنو، حسین کا بابا، اس کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب سے روایت کئی کتابوں میں ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں، آپ کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے، آپ خود فرماتے ہیں اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یغسلہ خیری، حریم ناز کے پروردہ ہیں، نبوت اور رسالت کے ہاتھوں کے پروردہ ہیں۔ ایسا قرب حاصل ہے حسین کے بابا علی کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، دربار رسالت سے وہ نسبت ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں، یہ خصوصیت ہے 1,24,000 صحابہ کرام میں سے یہ فضیلت کسی دوسرے صحابی کو حاصل نہیں ہے، یہ حضرت مولا علی کی جزوی فضیلت ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے وصیت کی تھی کہ علی تمہارے علاوہ کوئی مجھے مرنے کے بعد غسل نہیں دے گا، میرے مرنے کے بعد مجھے غسل میرا علی دے گا۔ اللہ اکبر۔ نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی ہے کہ میرے انتقال کے وقت میرا علی موجود، علم غیب کا ثبوت ہو گیا۔ اب حضور کا وصال ہو چکا ہے، صحابہ کرام بے قرار اور بے چین ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ ایک اور حکم فرمایا تھا سرکار نے کہ علی مجھے غسل دیتے وقت میرے جسم کو بے ستر مجھے کوئی نہیں دیکھے گا، مجھے کوئی بے ستر نہیں دیکھے گا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ مولا علی نے پوچھا تھا حضور کیا بات ہے؟ کہتے علی ایک تو یہ تمہارے علاوہ کوئی مجھے غسل نہیں دے گا، علی کی پہچان نبی سے پوچھو۔ آقا فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کسی نے بے ستر دیکھ لیا الا تمست عینا ہو، اس کی آنکھیں اندھی ہو جائے گی، اس کی آنکھیں اندھی ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل میں پردہ تان دیا گیا۔ حضرت عباس، حضرت فضل ابن عباس، حضرت قسم، حضرت اسامہ ابن زید اور حضرت شکران یہ غسل میں مدد کر رہے تھے، اور حضرت عباس چونکہ ولی ہیں، آ بھی رہے جا بھی رہے، سب سے بزرگ ہیں خاندان کے، لیکن غسل دینے میں صرف حضرت مولا علی ہیں۔ پردہ تان دیا گیا ہے، پردے کے اس پار سے شارحین فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غسل دیا جا رہا تھا، پردے کے اس پار حضور کے سامنے صرف حضرت مولا علی ہے، اور آپ کو آپ کے لباس میں غسل دیا جا رہا ہے کہ کوئی آپ کو وہاں جتنے بھی تھے پردے کے اس پار سے پانی، اور خلفائے راشدین میں سے مابقیہ مولا علی کے علاوہ کہتے سب موجود تھے،
اور سب باہر ہیں. صحابہ کرام پر غم کا بادل ٹوٹ پڑا ہے. پورے مدینے میں ہلچل مچی ہوئی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملاحظہ فرمائے. توجہ چاہتا ہوں توجہ دیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے سرکار کو غسل دینا شروع کیا، حضور کو جب غسل دینا شروع کیا، کہتے قمیص میں، آپ کے لباس میں، لیکن فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے میں پانی ڈال رہا تھا ایسی خوشبو اٹھ رہی تھی جیسے خوشبو کا ڈھکن کسی نے کھول دیا ہو. بخدا فرماتے ہیں میں علی بخدا کہتا ہوں میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی خوشبو نہیں سونگھی تھی. کوئی ایسی چیز نہیں. اب ذرا حضرت امیر معاویہ کی بارگاہ میں تشریف لائیں. فرماتے ہیں میں سلسلہ جوڑ رہا ہوں، علی کو سمجھا رہا ہوں، حسین کے بابا کو سمجھا رہا ہوں، اور بڑے ہی جانتے ہیں بڑوں کا مرتبہ. علی کو ہم اور آپ کیا سمجھائیں؟ علی کو سمجھنے کے لیے ابو بکر سے پوچھے، علی کو سمجھنا ہے تو عمر کی زبانی سمجھے، علی کو اگر سمجھنا ہے تو اہل بیت کی زبانی سمجھے. صحابہ آپ کو بتائیں گے کہ علی کیا ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، مسئلہ پوچھا کہ میں نہیں جانتا اس مسئلے کا حل. علی کے پاس جاؤ، علی تم کو اس مسئلے کا حل بتا دیں گے. کہنے لگا نہیں آپ ہی بتا دیں. حضرت مولا علی پر اس نے طنز کسا، غلط ریمارک لگایا. حضرت امیر معاویہ جلال میں آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ انچارج تو جانتا ہے کہ علی کا مقام کیا ہے. علی وہ ہے جن کے بارے میں مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ علی میرے سامنے ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے سامنے ہارون ہے، لیکن میں خاتم النبیین ہوں. پھر حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو دیکھا ہے، امیر المومنین حضرت عمر فاروق کو دیکھا ہے کہ جب ان کی محفل میں کوئی سوال آتا تھا یا کوئی فیصلہ آتا تھا تو پہلے نگاہیں ڈھونڈتی تھی حضرت مولا علی کو. اگر مولا علی محفل میں مل جاتے کہتے الحمدللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. جب حضور نے اپنا دست کرم مولا علی کے سینے پر رکھا تھا، دعا دی تھی اللہم اہدی قلبہ وثبتہ، اے اللہ علی کے قلب کو ہدایت کا گنجینہ بنا دے اور اس کی زبان کو حق کا ترجمان بنا دے. اس دعائے نبوی کا اثر تھا کہ حضرت علی کا فیصلہ کبھی غلط فیصلہ نہیں ہوا. اب آپ دیکھیں کہ ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دے رہے ہیں، ادھر امیر معاویہ گواہی دے رہے ہیں. آپس میں کتنا رشتہ ہے، کتنی محبت ہے اور کتنا پیار ہے. اور آج کچھ لوگ اہل بیت کو اور صحابہ کو لڑا رہے ہیں. ہوشیار ہو جاؤ سنیوں اور خاص کر سیدوں، ٹٹولو ان کو، ٹٹولو، تحقیق کرو. اللہ اکبر، علی علی کے نام پر گمراہ کیا جا رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت مولا علی شیر خدا کو یہ ساری برکتیں. اب آپ دیکھیں اس کو جوڑنے کے بعد ذرا پھر ادھر آئیے. حضرت علی غسل فرما رہے ہیں، کہتے ہیں ایسی خوشبو کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی خوشبو نہیں سنی. پردے کے اس پار یہ خصوصیت صرف حضرت مولا علی کو کہ آقا نے فرمایا مجھے میرے علی کے سوا کوئی غسل نہیں دے گا. آپ سمجھ جائیں کہ مولا علی کی مقبولیت مصطفیٰ کی بارگاہ میں کیا ہے، کتنا پیار کر رہے ہیں حضور. عزیزان ملت اسلامیہ، جب غسل سے فارغ ہو گئے، قمیص میں ہی غسل دیا گیا. اب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ حضور کی پلکوں کے نیچے، یہاں پر یہ جو آنکھوں کے حلقے ہیں وہاں پر پانی کے چند قطرات، پانی کے چند قطرات ہیں.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ صحابہ میں صرف حضرت علی کی ایک ذات تھی جو اعلان کرتے تھے سلونی اما تحت العرشی، آسمان کے نیچے علی سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو، 18,000 عالم کی خبر تمہیں علی دے گا، ان کے علم کا یہ عالم ہے۔ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلمی انا دار الحکمتی، حکمت کا پورا شہر مصطفیٰ ہے اور دروازہ میرا علی ہے۔ علم لینا ہے تو علی کے پاس آؤ۔ یہ علم کدھر سے آیا؟ مولا علی فرماتے حضور نے جب سینے پہ اپنا تست نبوت میں رکھا، علم معرفت کا گنجینہ بن گیا، ولایت کا خزینہ بن گیا۔ اور یہ دیکھیں کہ جب وصال کے وقت پانی کے چند قطرات حضور کے پلکوں کے نچلی یہ حلقہ، یہ جو حصہ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر پانی آگے بڑھے اور اپنے لبوں کو آگے کیا، اپنے لبوں کو آگے کیا، اور پانی کے وہ قطرات جو جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے پلکوں کے نیچے تھے، مولا علی نے اپنے لب لگا لیے، پانی کو چوس لیا، پانی کو پینا تھا، پانی کو اپنے منہ میں لینا تھا کہ مولا علی فرماتے ہیں اللہ نے زمین و آسمان کے طبق میرے سامنے کھول کر رکھ دیے۔ اس کے بعد حضرت شیر خدا کا دعویٰ تھا کہ پہلے تو میرا یہ اعلان تھا سلونی اما تحت العرشی، آسمان کے نیچے، عرش کے نیچے علی سے پوچھنا ہے پوچھو، علی تمہیں اس کا جواب دے گا۔ لیکن اب برکتوں کا یہ عالم ہے کہ جب سے میں نے اس پانی کا قطرے، اس پانی کے قطرے کو پی لیا ہے، اب علی کا دعویٰ بھی بدل جاتا ہے، علم کے انداز بدل جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں اب عرش کے نیچے نہیں، عرش کے اوپر کا بھی اگر پوچھ لو علی بتانے کے لیے تیار ہے۔ ایک فرشتے امتحان لینے کے لیے پہنچ گئے، مولا علی مدینے میں، پوچھا علی داماد مصطفیٰ کہاں، کب بڑے علم کا چرچا ہے آپ کا کیا بات ہے، کا مسئلہ پوچھنا ہے، کا پوچھو کیا بات ہے، کا بتا سکتے ہو اس وقت جبرائیل کہاں؟ توجہ دے، کیا بتا سکتے ہیں اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ حضرت علی مسکراتے ہیں، زمین پر بیٹھ گئے، ایک ذائقہ کھینچا، ذائقہ کھینچنے کے بعد غور سے دیکھ رہے ہیں آنے والا اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، حضرت مولا علی کے علم کا امتحان لینے کے لیے بارگاہ مصطفیٰ کے پڑھے ہوئے نہیں بلکہ پلائے ہوئے ہیں۔ حضرت علی نے چائچہ بنایا، مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، شمال دیکھا، جنوب دیکھا، عرش کے اس پار دیکھا۔ اب ارشاد فرماتے ہیں کہ آنے والے یا تو جبرائیل ہے یا تو میں جبرائیل ہوں۔ یہ ہے مولا علی کے علم کا عالم، یہ ہے حسین کے بابا کا علم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی صرف پرورش نہیں فرمائی بلکہ معرفت اور ولایت کے جام پلا دیے ہیں آپ کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، آپ سے کسی نے پوچھا کہ بھائی عمر، علی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آج دیکھیں یہ لڑانے کے چکر میں ہی میں شروع سے اہل بیت کو بیان کرتے آ رہا ہوں، لیکن صحابہ کے ساتھ حالات ایسے ہیں کہ آج رافضیوں نے، نیم رافضیوں نے آج حملے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ اہل سنت کے علماء کی، مبلغین کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ آج معاملہ بابا ایسے ہے کہ اگر ہمارے باپ دادا پر کوئی تو آپے سے باہر ہو جاتے، کیس لینے کے لیے بھی تیار، لاکھوں روپیہ خرچہ کرنے کے لیے بھی تیار۔ تو ایسے وقت میں صحابہ کی عظمتوں پر بھی جو ہے ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ عمر فاروق سے پوچھا گیا، امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ علی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، ان کی عظمت کا کیا عالم ہے؟ بڑے ہیں، بڑوں
ہی کو بڑوں کے درجے کی واقفیت ہوتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی محبت ہے اور کتنا انعام ہے، کتنا اکرام ہے آپ کے دل میں مولا علی کا. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا نے علی کو 3 خصوصیتیں ایسی عطا فرمائی ہے. بارگاہ رسول سے علی کو 3 چیزیں ایسی ملی ہے، ان میں سے اگر ایک بھی اگر مجھے مل جاتی نا، ایک بھی، تو سرخ اونٹوں سے بھی میرے لیے وہ کافی تھی. سرخ اونٹ جیسے آج جانتے ہیں سونا ہوتا ہے نا، سونا، ایسے اس زمانے میں عرب شریف میں سرخ اونٹوں کی قیمت تھی، بلکہ اس سے زیادہ، اس سے کہتے ہیں اس سے زیادہ. یعنی یہ کہا جائے کہ مولا علی حضرت عمر یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے دنیا جہاں کی دولت سے وہ اگر ایک چیز مل جاتی جو علی کو ملی ہے ان تینوں میں سے، کہتے وہ کسی کو نہیں مل پائی اور کوئی چاہ کر بھی ان کو حاصل نہیں کر سکتا تھا. پوچھا کون سی؟ مسلم شریف میں دیگر محدثین نے بھی اس روایت کو اختلاف الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا ہے. میں حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں. مسلم شریف جو بخاری شریف کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے سیاہ ستہ میں، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے. حضرت اذان ملت اسلامیہ راوی حضرت عمر ہے. پوچھا گیا وہ 3 چیزیں کون سی؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں پہلی چیز کہ حضور نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت علی کو عطا فرما دی. کہتے کہ دوسری کون سی چیز عمر؟ کہا کہ حضرت علی وہ تنہا وہ واحد صحابی ہے، وہ واحد شخص ہے امت میں کہ وہ ہر حال میں مسجد نبوی میں رہ سکتے تھے، ہر حالت میں آ سکتے تھے اور ہر حالت میں جا سکتے تھے. مسجد نبوی میں علی کے لیے وہ حلال جو کسی اور کے لیے حلال نہیں، جائز نہیں. 1,24,000 صحابہ کرام میں سے قیامت تک آنے والے سب کے لیے کہ علی کے لیے مسجد نبوی میں وہ حلال وہ جائز جو کسی اور کے لیے حلال نہیں. تیسری چیز کہ جنگ خیبر کے موقع پر جو علم اٹھا لیا تھا، حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ جنگ خیبر کے موقع پر جو حضور نے ان کو علم عطا فرمایا تھا. کیا علم ہے؟ امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ کیا معاملہ ہے. میں حدیثوں کا لباب پیش کر رہا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں آپ ہی کی زبان سے ہم خیبر کا جو ہے معاملہ سنتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، ہجرت کے 7ویں سال جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے رسول گرامی باوقار صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں خیبر کی طرف رخ کیا، مرحب کو اور قلعے خیبر کو فتح کرنے کے لیے. حضرت ابو بکر کو بھی علم دیا گیا، جھنڈا کامیاب نہ ہو سکے، قلعے خیبر قلعے خیبر کو فتح نہ کر سکے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے علم دیا گیا، جھنڈا دیا گیا، لیکن حضرت عمر بھی کامیاب نہیں ہو سکے. عزیزان ملت اسلامیہ، جغرافیائی تاریخی اعتبار سے معاملہ یہ ہے کہ خیبر کا قلعہ جو ہے بلندی کی طرف، صحابہ نیچے، بڑا مشکل تھا پہنچنا، بڑا مشکل تھا. صحابہ عاجز آ چکے ہیں کہ بظاہر انہیں کامیابی کی کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، نبیوں کے امام نے حضرت فاروق فرما رہے ہیں، نبیوں کے امام نے ایک اعلان فرما دیا، اور وہ اعلان کیا تھا؟ مسلم شریف میں آتا ہے لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّعِيَّةَ غَدًا رَجُلًا. کہتے ہیں حضور نے اعلان فرما دیا کہ کل میں ایسے شخص کو علم دوں گا، جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھوں پر خیبر کا قلعہ فتح ہوگا، خیبر کا قلعہ فتح ہوگا. کہو غیب کی خبر ہے کہ نہیں؟ یہ وہابی اور دیوبندی
جماعت اسلامی یہ کیا کہتے ہیں کہ حضور کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کر حضور کے علم کو شیطان سے تشبیہ دی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر یہ گستاخی کسی یہودی نے کی ہوتی تو اور بات ہوتی، یہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کر حضور کی بارگاہ میں ایسے کلمات لکھتے، ایسے کلمات کی تبلیغ کرتے ہیں۔ لیکن آقا کیا فرماتے ہیں؟ لَأُعْطِيَنَّ، کل جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو خیبر کے قلعے کو فتح کرے گا۔ یہ عقیدہ 1400 سال پہلے صحابی کا ہے، کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، اور 14ویں صدی میں وہابی اعتراض کر رہا ہے۔ بتائیے چلا کہ صحابہ کا یہ عقیدہ کہ جو نبی ہوگا اسے غیب کی خبر ہوگی، اسی لیے تو دریائے رحمت آقا نعمت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اب جب حضور نے اعلان کر دیا، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں تو سارے صحابہ کہ جب حضور نے فرما دیا کہ کل جھنڈا بھی دوں گا، نام نہیں لیا، آپ نے نام نہیں لیا، کہا لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّایَةَ رَجُلًا غدًا، کل دوں گا، صرف آپ نے رجلن کہا، نگاہ مشتاق ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ ملاحظہ فرمائیں، آپ کا بیان ہے کہ خدا کی قسم عمر نے اپنی پوری زندگی میں امارت کی خواہش نہیں کی، کرسی کی تمنا نہیں کی، مجھے خلافت ملے یا یہ سیٹ ملے، وہ درجہ ملے، کہتے ہیں میں نے کبھی اس کی تمنا نہیں، خواہش نہیں کی، لیکن زندگی میں پہلی مرتبہ خواہش پیدا ہوئی، پہلی مرتبہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش، کیوں کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ یہ تمنا دل میں جاگی کہ اے کاش یہ جھنڈا کل جسے حضور دینے والے ہیں، کاش وہ مجھے مل جائے، مجھے عطا کر دیا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عمر سے پوچھا گیا خواہش کیوں پیدا ہوئی؟ پہلے فرماتے ہیں کہ میں نے عمارت کی، ما طلبت عمارت، کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی عمارت کی میں نے تمنا نہیں کی، کرسی کی کبھی خواہش نہیں، لیکن پہلی مرتبہ تمنا جاگ اٹھی۔ کہا کیوں عمر، کیا بات ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا۔ عمر جواب دیتے ہیں، کہا عمر کیا فرمایا تھا؟ کہا جسے جھنڈا دوں گا قلعہ بھی فتح کرے گا، لیکن وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، وہ کوئی عام صحابی نہیں ہے، یحب اللہ و رسولہ، وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اور رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ اور بات روایتوں میں آتا ہے یحبہ اللہ و رسولہ، کہ وہ صرف اللہ اور رسول سے محبت نہیں کرتا، بلکہ اللہ کا بھی وہ محبوب ہے اور رسول اللہ کا بھی وہ محبوب ہے۔ عظمت اہل بیت پر حملہ کرنے والوں سنو، میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ علی محبوب خدا بھی ہے، محبوب رسول خدا بھی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اب میں بے چین ہو گیا، پوری زندگی میں کبھی کوئی خواہش نہیں کہ مجھے کوئی امارت ملے، حکومت ملے، لیکن آج تمنا دل میں جاگی کہ حضور نے، لیکن کسے مجال، بارگاہ رسالت ہے۔ جب صبح ہوئی، صحابہ سفارہ ہے، اب صحابہ بے چین ہے کہ وہ کون خوش نصیب ہے جس کے لیے مصطفیٰ نے ضمانت دی ہے کہ وہ محب خدا و رسول بھی ہے اور محبوب خدا و رسول بھی ہے۔ وہ کون ہے؟ جیسے سرکار آگے تشریف لائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آقا کی زبان سے جملہ نکلتا ہے، این علی ابن ابی طالب، این علی ابن ابی طالب، میرا علی کہاں ہے؟ میرا علی کہاں ہے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، آشوب چشم ہے، آنکھوں میں آشوب چشم ہوتا ہے نا، آشوب چشم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں قدرے تکلیف ہے۔ تشریف لائے آگے، سرکار نے پکارا، نبیوں کے امام نے ولیوں کے امام کو پکارا، آپ آگے تشریف لائے، کہا علی جھنڈا تھامو، کہا یا رسول اللہ آنکھوں میں تکلیف ہے، کہا علی آ گیا،
لعاب دہن نکالا اور حضرت علی کی آنکھوں میں مل دیا. کہا علی آنکھیں کھول, کیا نظر آ رہا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں آنکھوں کی بینائی بھی بڑھ گئی. ہم کہتے ہیں کہ نبی مشکل کشا ہے. آشوب چشم یہ مرض ہے, یہ مشکل ہے. حضور نے حل مشکل کو حل کر کے بتایا ہے, پریکٹیکل حل کر کے بتایا ہے. تاریخ کا مطالعہ کرو, احادیث کا مطالعہ کرو, اور کیسی شفا رکھی ہے کہ حضور لعاب تہن نکالتے ہیں اور مولا علی کے آنکھوں میں. اس کے بعد زندگی میں کبھی آپ کو آشوب چشم کی تکلیف نہیں ہوئی. کالی کیا حال, کہا الحمدللہ. یہ صحابی ہیں, یہ کیا ہیں؟ صحابی, اور صحابہ کے یہ عقیدے ہیں, اور وہابی نہیں. معاذ اللہ رب العالمین. مسلمانوں سمجھو اسے پہچانو. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں کہ علی جھنڈا لو اور سیدھے مرحب کے پاس خیبر اوپر چلے جاؤ. کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ. اب روایتوں میں آتا ہے کہ جب مولا علی شیر خدا چل پڑے ہیں, مسلم شریف میں اور دیگر کتابوں میں آتا ہے کہ آگے بڑھے اور بڑے خوش ہو کر جا رہے ہیں. جب آگے بڑھے ہیں تو ٹھہر گئے, تھوڑی دوری پر ٹھہر گئے اور پلٹ کر دیکھا حضور کی طرف. اب حضور سے حضرت مولا علی شیر خدا روایت میں آتا ہے فصرخا, چلا کر وہاں سے بات کر رہے ہیں, یا رسول اللہ. کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. صرخا, آواز بلند کر کے کہتے ہیں کہ کس بات پہ جنگ کروں, جواز کیا ہوگا؟ ادب تو یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں آگے آئیں اور عرض کریں کہ یا رسول اللہ کس بات پہ جنگ جاری رکھوں. لیکن سرکار کے کیسے نازوں کے پروردہ ہیں, حضور کے گود کے کیسے پروردہ ہیں اور پالے ہیں کہ دور سے کھڑے ہیں. حضور نے بھی ڈانٹا نہیں, بلایا نہیں. حضور بھی یہاں سے پکار کے جواب دیتے ہیں, وہاں سے پکار کے. یہ مجال اگر کسی میں اور یہ مقام کسی کو حاصل ہے تو یہ علی کو حاصل ہے. ورنہ یاد رکھنا قرآن فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم, کہ صحابہ اپنی آوازوں کو پست بلند آواز سے میرے محبوب کے سامنے بات نہ کرنا. تمہارے اعمال ختم, تمہارے اعمال. حضور کی بارگاہ میں اگر یہ صحابہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آواز بلند کرو گے, اللہ فرماتا ہے ساری نیکیاں جلا کر راکھ کر دوں گا, کچھ باقی نہیں رہے گا. اور میرے محبوب کا ادب پہلے ادب کا ہے زیر آسماں, ادار نازک تر نفس گم کردہ میایت چنے تو بایزید جا. اور بارگاہوں میں دیوانگی اچھی ہے لیکن مصطفیٰ کی بارگاہ میں ادب پہلے ضروری ہے. صرف حضرت مولا علی لاڑوں کے پاپ پالے وہاں سے قرض کرتے صرخا کے الفاظ آئے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, جا رہا ہوں. لیکن کس بات پر؟ اور حضور بھی دیکھیں کتنا پیار فرما رہے ہیں. آپ یہاں سے چلا کے جواب دیتے ہیں کہ علی جب تک لا الہ الا اللہ نہ کہے تلوار چلنی چاہیے, جب تک کلمہ نہ پڑے. کہتے ہیں یہ جواز ہوگا. چلے گئے. حضرت مولا علی نے باب خیبر کو اکھاڑ کر پھینک دیا. تلوار کے رنگ کیا تھے, فضاؤں میں آواز گونج رہی تھی شاہ مرتا شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. حضرت مولا علی نے پورے باب خیبر کو ہلایا طاقت کے ساتھ اور اکھاڑ کر پھینک دیا. ایک روایت میں آتا ہے ڈھال بنا لیا تھا اپنے, اسے ڈھال اپنی. اور جانتے ہیں کہ اس جنگ میں حضرت مولا علی کے ہاتھوں پر حضور نے جیسے فرمایا تھا ویسے فتح ہوئی. لیکن اس باب خیبر کا جو دروازہ آپ نے اکھاڑا ہے
اس کو ہٹانے کے لیے 40 صحابہ کرام بڑے تھے آگے. کتنے؟ 40 صحابہ کرام اس دروازے کو کھسکا رہے تھے جب بھی ان کو پریشانی آ رہی تھی، تکلیف آ رہی تھی. لیکن مولا علی کی طاقت، حسین کے بابا کا یہ عالم ہے، شاہ مردہ کا یہ عالم ہے کہ آپ نے اسے ڈھال کی طرح استعمال کیا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں یہ شان ہے داماد مصطفیٰ کی، یہ شان ہے مولا علی کی. کہتے ہیں کہ ان تینوں میں سے اگر ایک چیز بھی اگر مجھے مل جاتی، ان تینوں میں سے اگر مجھے ایک چیز بھی اگر یہ نسبت مل جاتی، کہتے میرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی جو ہے بڑھ کر بات تھی، دنیا جہاں کی دولت سے میرے لیے بڑی چیز تھی. عزیزان ملت اسلامیہ، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ. ابو بکر بھی جنتی ہے، عمر بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی ہے، اور میرا علی بھی جنتی ہے. اور یہی ترتیب خلافت ہے. جس طرح حضور نے نام لے کر بشارت دی ہے، امام احمد بن حنبل ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کثرت کے ساتھ مولا علی کے فضائل ہم تک پہنچے ہیں، کسی دوسرے صحابی کے فضائل اس کثرت کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی، امام ترمذی اپنی ترمذی شریف میں حدیث پاک لے کر آئے، فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا جو یہ حضرت مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا جو دور ہے، اس دور کی بات کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت مومن اور منافق میں آپ کا نام ایک پہچان بن گیا تھا. ہم علی کے نام لینے والے کو پہچان جاتے تھے کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے. اگر ہمیں پہچاننا ہوتا کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے تو اس کے سامنے علی کا نعرہ لگا دیتے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ، پتہ یہ چلا کہ علی کا نام رافضیت نہیں ہے. اگر علی کا کوئی نعرہ لگاتا ہے، نام لیتا ہے تو وہ رافضیت، یہ تو اہل ایمان کی پہچان ہے. لیکن اس پر اور گفتگو کروں گا. اب آپ دیکھیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت مولا علی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. احساس بڑھا رہے ہیں. ایک موقع پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من احب علی، جس نے علی سے محبت کی، فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی فقد احب اللہ، اس نے اللہ سے محبت کی. گویا کہ علی نبی کی اور خدا کی محبت کا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اور اسی پر بسنی آگے فرماتے ہیں من ابغض علی، کہ جس نے علی سے بغض رکھا، اب فقد ابغضنی، اس نے نبی سے بغض رکھا. ومن ابغض نبی ابغض اللہ، اور جس نے نبی سے بغض کیا اس نے اللہ سے بغض کیا. آقا فرماتے ہیں وہ جنت کی بو تک نہیں پائے گا. پھر ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں من سب علی، من سب علی، جس نے میرے علی کو گالی دی اس نے، آقا فرماتے ہیں فقط سبنی، وہ گالی علی تک محدود نہیں رہے گی، وہ گالی مجھ تک پہنچ جائے گی. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں، حضور کی قبر انور سے متصل ایک شخص علی کا گستاخ آیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس نے مولا علی کی شان میں گستاخانہ جملے کہے. آپ پلٹ کر فوراً ارشاد فرماتے ہیں وَيْحَكْ لَكْ، کہ نادان تو تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے. کیا تو جانتا ہے کہ تو نے کس علی کو گالی دی ہے؟ تعریف علی،
کیا تو علی کو جانتا ہے؟ کس کی برائی کر رہا ہے تو؟ کیا تو علی کو جانتا ہے؟ یہ جو گالی دی ہے، یہ جو توہین کی ہے، یہ تو نے علی کی توہین نہیں کی ہے۔ حضرت عمر نے اللہ کے رسول کے قبر انور کی طرف اشارہ فرمایا اور اسے بتایا کہ یہ گالی تو نے صاحب قبر نبلا نبیوں کے امام محمد الرسول اللہ کو تو نے گالی دی ہے۔ اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں من سب علی فقط سبنی، یہ ہے صحابہ کرام کا رشتہ، یہ ہے صحابہ کرام کا رشتہ، اور یہ ہے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ۔ بہادری تو ایسے آپ سوچیں کہ جنگ بدر میں بدر کی جنگ میں 70 کفار قتل کیے گئے تھے۔ کتنے کفار؟ 70 کفار۔ ان میں سے جانتے ہیں 21 کو تنے تنہا حضرت مولا علی نے لڑکھایا تھا، تنے تنہا مولا علی نے ختم کیا تھا۔ اللہ اکبر، شجاعت کے بھی امام ہیں، ولایت کے بھی امام ہیں، اہل بیت کے بھی آپ امام، 12 اماموں میں اہل بیت کے بھی آپ امام ہیں۔ اور کچھ نسبتیں، درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم۔ جنگ صفین کے موقع پہ، جنگ صفین کے موقع پہ حضرت مولا علی شیر خدا اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں پیاس لگی، پانی کی قلت، میٹھا پانی نہیں مل رہا ہے۔ صحابہ اور آپ کے اصحاب پریشان ہیں، عرض کرتے ہیں امیر المومنین پانی نہیں مل رہا ہے کہیں۔ کافی تلاشا، اس طرف تلاش رہے تھے۔ حضرت مولا علی نے پچھم کا رخ لے لیا۔ کس طرف؟ پچھم کی طرف رخ کر لیا۔ صحابہ حیران، بظاہر آثار ادھر نظر آ رہے ہیں، لیکن علی فرماتے ہیں پچھم کی طرف آؤ، آؤ میرے پیچھے آؤ۔ چلے بڑھے آگے، پانی بظاہر کہیں نظر نہیں آ، ایک جگہ پر آپ ٹھہر گئے۔ سامنے کلیسا تھا، سامنے کلیسا تھا، گرجا گھر، کرسچن لوگوں کا عبادت خانہ، کلیسا جس کو کہتے ہیں۔ حضرت مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے، سامنے آئے، زمین کھودنے کے لیے آلہ منگایا۔ مولا علی نے جو ہے کھودا گیا، اصحاب نے کھودنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد زمین میں ایک بڑا پتھر کسی سے اس کو ہلایا نہیں جا رہا تھا۔ حضرت مولا علی کو آواز دی گئی کہ امیر المومنین ایسا لگتا ہے کہ یہ پتھر پانی کے اوپر ہے، اس کے نیچے پانی ہے، لیکن اس کو کوئی حرکت۔ شیر خدا تشریف لائے، اپنے ہاتھوں کو، آستینوں کو آپ نے اوپر کیا، کہا ہٹو۔ آپ نے نیچے ہاتھ ڈالے اور پتھر کو لمحوں میں ہوا میں پھینک دیا، اور نیچے کیا دیکھتے؟ میٹھا پانی موجود ہے۔ جب یہ منظر صحابہ نے دیکھا کہ برابر اسی مقام پر بظاہر پانی کے کوئی آثار نہیں تھے، لیکن حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین کھودنے کا حکم دیا تو دیا، پتھر بھی آپ ہی نے۔ یہ ہوتی ہے مشکل کشائی، کہتے ہیں نا مولا علی مشکل کشا، تو آپ اس طرح سے جو ہے مشکل کشا ہے۔ اب صحابہ آپ کے اصحاب کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پانی کہتے ہیں سب سیراب ہو گئے، پانی کا جو ہے توشہ جو ہے جمع کر لیا گیا، پانی کو اکٹھا کر لیا گیا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب جب سیراب ہوئے، جانور جب سیراب ہوئے، اونٹ اور گھوڑے جب سیراب ہوئے، اس وقت اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک راہب آیا، راہب پادری آیا۔ یہ پادری نہیں،
اچھا پادری تھا وہ، یہ برا پادری ہے. تو آپ نے دیکھا کیا آتا ہے روایتوں میں، آپ آگے بڑھے، پادری آ کے کہتا ہے کہ ٹھہریے، آپ کون؟ کیا آپ نبی ہیں؟ کہا نہیں. صحابہ اور آپ کے اصحاب حیران ہیں کہ کنیسہ سے ایک پادری آیا ہوا ہے، عیسائی آیا ہوا ہے اور حضرت علی سے گفتگو کرتا ہے. کہا آپ کون؟ کیا آپ کوئی نبی اور رسول؟ کا نہیں. کہا کوئی مقرب اللہ کے فرشتے؟ کا نہیں. کہا کون ہے؟ تھوڑا پریچے تو دیں. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اپنا پریچے دیتے ہیں کہ میں داماد مصطفیٰ ہوں، میں داماد مصطفیٰ ہوں، مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ ہوں، رسول اللہ کا صحابی ہوں، حضور کا داماد بھی ہوں. جب اتنا سنا، سننے کے بعد کہنے لگا کہ اگر آپ نبی کے داماد ہیں تو ہاتھ بڑھائیں اور مجھے کلمہ پڑھا کر داخل اسلام پر دے، اپنے دین میں مجھے لے لے. اللہ اکبر. مولا علی نے کلمہ پڑھا دیا. اچھا یہ بتاؤ یہ سب کیوں پوچھا تم نے؟ وجہ کیا ہے؟ کہ میں تورات کا عالم ہوں، میں تورات کا عالم ہوں اور میں نے اپنی کتاب میں پڑھا، ایک بار نہیں بار بار پڑھا تھا کہ اس کنیسہ کے سامنے ایک دور ایسا آئے گا جب محمد کے گھرانے کا کوئی تعلق رکھنے والا یہاں سے گزرے گا، آخری پیغمبر کا داماد ہوگا، آخری پیغمبر کا داماد ہوگا، داماد مصطفیٰ ہوگا. کہتے ہیں جب سے انتظار کر رہا ہوں میں، جب سے انتظار میں ہوں، جب سے انتظار میں ہوں. اور کہتے ہیں کہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سنتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں الحمدللہ، الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے اپنی کتابوں میں یاد رکھا ہے، میرا ذکر جمیل فرمایا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر نہیں متعدد موقع پر ارشاد فرمایا ہے کہ میرا علی جنتی ہے، میرا علی جنتی ہے. اور پھر آقا یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس مومن کے دل میں، مومن کے دل میں کبھی علی کا بغض نہیں آئے گا، کبھی علی سے، جو مومن ہوگا صاحب ایمان ہوگا وہ کبھی علی سے نفرت نہیں کرے گا، اور جو منافق ہوگا اس کے دل میں کبھی علی کی محبت نہیں آئے گی، کبھی منافق علی سے محبت نہیں کرے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت دو گروہ وجود میں آئے، ایک رافضی اور ایک خارجی. خارجیوں نے حضرات اہل بیت کی شان میں، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بے پناہ گستاخیاں، بے ادبیاں، حتیٰ کہ بعد لوگوں نے حضرت مولا علی شیر خدا کی تکفیر تک کر دی، کافر تک کہہ دیا. یہ محض اتفاق نہیں تھا. ایک مرتبہ مولا علی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے، جو قرب بالکل حریم ناز میں حضرت مولا علی شیر خدا کو حاصل تک کہتے بیٹھے ہوئے تھے. حضور فرماتے ہیں کہ علی قریب آؤ، قریب آئے. علی تمہاری مثال میری امت میں، اسے توجہ سے سنیا، توجہ سے، کہ حضور فرماتے ہیں علی تمہاری مثال میری امت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے. کہ یا رسول اللہ نہیں سمجھ میں آیا، تشریف فرما دیں. آقا فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے نبی ہیں، ان کے معاملے میں دو گروہ برباد ہوئے، تباہ ہوئے. کب وہ کیسے؟ کہ کچھ لوگوں نے، یہودیوں کی ایک جماعت نے، حضور فرما رہے ہیں
یہودیوں کی ایک جماعت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی نفرت کی اور اتنی دشمنی کی کہ ان کی ماں کے اوپر بھی تہمت لگا دی، ان کی ماں کے اوپر بھی تہمت لگا دی، اور وہ ہلاک ہو گئے اور برباد ہو گئے عداوت میں۔ اور کہتے ہیں دوسرا وہ گروہ جو حضرت عیسیٰ کی محبت میں برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ ایک گروہ نفرت میں اور ایک گروہ محبت میں۔ کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہا عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے لگ گئے، مانتے مانتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، خدا کا شریک کہہ دیا۔ اے علی تمہارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوگا، توجہ دے، اے علی تمہارے ساتھ بھی کچھ ہوگا، ایسا ہی ہوگا کہ کچھ لوگ تمہاری نفرت میں تباہ اور برباد ہو جائیں گے، ان کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ وہ کون ہے؟ خارجی۔ کون ہے؟ عبد الرحمن ابن ملجم خارجی ابن سبا یہودی کے حواری، جنہوں نے اہل بیت کو دشمن جانا اور اہل بیت کی برائی کرتے رہے، گالیاں بکتے رہے۔ اور دوسرا گروہ کہا ایک گروہ تمہاری محبت میں تباہ اور برباد ہوگا، دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ کون اور کیسے؟ کہتے ہیں تمہاری محبت میں، تمہاری محبت میں۔ کہتے تم سے ایسی ایسی باتیں منسوب کریں گے، تمہاری محبت میں، تمہاری تعریف اور توصیف میں ایسی باتیں کریں گے جو تم میں موجود نہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ رافضیوں میں ایک طبقہ ایسے ہوا جنہوں نے حضرت علی کو خدا کہہ دیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے کرتے محبت میں صحابہ کے ساتھ دشمنی بول لی، صحابہ کے ساتھ دشمنی بول لی، صحابہ کی توہین کرنے لگ گئے۔ علی کو فضیلت دینے کے لیے، علی کو فضیلت دینے کے لیے انہوں نے خلفائے راشدین میں سے شیخین کریمین اور حضرت عثمان غنی کو گرا کے، یہی دور تو چل رہا ہے بابا، یہی تو چل رہا ہے دور۔ یعنی حضور نے جو 1400 سال پہلے فرمایا تھا مولا علی سے اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو دیکھو، آج خدا نے وہ سارے نظارے دکھا دیے ہیں کہ علی ایک گروہ تیری نفرت میں گیا ہے اور ایک گروہ تیری محبت میں ڈوبے گا اور برباد ہو جائے گا، اس کا دین بھی برباد ہو جائے گا اور اس کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ حدیثان ملت اسلامیہ، حضرت علی ایمان کی کسوٹی ہے، ایمان کی کسوٹی ہے۔ جب حضرت علی پر حملے ہو رہے تھے، خارجی فرقہ اس زمانے میں جب حضرت علی کی شان میں توہین کر رہے تھے تو صحابہ فرماتے ہیں علی نے، علی کے نام کو ہم نے مومن کی پہچان بنا لیا تھا، اور آج اس نام کا وہی غلط استعمال کیا جا رہا۔ علی 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 علی، ارے علی کا نعرہ ہم کیوں نہ لگائیں، اہل سنت کیوں نہ لگائیں؟ جس نبی نے یہ فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا ہو، کہ میں جس کا مولا ہوں، میں جس کا ناصر ہوں، علی بھی اس کے ناصر ہیں۔ ابو بکر نے مانا، عثمان نے کہا، ابو بکر نے فرمایا کہ علی ہمارے بھی مولا ہے، ہر مومن کے مولا ہے، ہر مسلمان کے مولا ہے۔ صحابہ نے بڑھ کر نعرہ لگایا ہے، لیکن اس کے آڑ میں کچھ اور سیاست ہو رہی ہے، دینی سیاست ہو رہی ہے۔ اس لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں ایک پہچان اور بتا رہے ہیں کہ سنیو علی کا نعرہ لگاؤ، لیکن ساتھ میں تمہیں اور کچھ نعرے عطا کر رہا ہوں۔ آپ سے پوچھا گیا سنی کی پہچان کیا ہے؟ سنی کی پہچان کیا ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ارشاد فرماتے تفضیل الشیخین، شیخین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، کہتے ہیں ان کو فضیلت دینا۔ جو تمام صحابہ میں حضرت ابو بکر کو اور حضرت عمر کو افضل جانے، سمجھ لو وہ سنی ہے۔ کا دوسری پہچان حب الختنین،
حضور فرماتے ہیں تفضیل الشیخین، اور حضور امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ پہلی پہچان یہ ہے کہ شیخین کو فضیلت دے تمام صحابہ پر، اور دوسری حب الختنین، حضور کے دونوں داماد حضرت مولا علی شیر خدا اور حضرت عثمان غنی سے محبت کرے، جن کے دل میں داماد مصطفیٰ کی محبت نہیں، سمجھ لو وہ سنی نہیں، اور جو شیخین کو مفضول قرار دے ان کی فضیلت کو بھی نہ مانے، سمجھ لو اس کا علی کا نعرہ لگانا بیکار ہے، علی کا نعرہ لگانا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں والمسح علی الخفین، اور خفین پر موزوں پر مسح کرنا، یہ بات حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں آگے اور دور پڑتا ہے، پہچان بدل جاتی ہے، امام احمد بن حنبل کا دور آتا ہے، اس زمانے کے علماء فقہا محدثین فرماتے ہیں کچھ ایسے فرقے پیدا ہو گئے، خلق قرآن کا فتنہ پیدا ہو گیا تھا اس زمانے میں، فرماتے ہیں کہ ہم کسی سنی کو پہچاننا چاہتے تو اس کے سامنے امام احمد بن حنبل کا ذکر کر دیتے تھے، اگر چہرہ کھل جاتا تھا سمجھتے تھے کہ یہ سنی ہے۔ امام احمد بن حنبل پہچان بن گئے، امام احمد بن حنبل کیا بن گئے؟ پہچان بن گئے، پہچان بن گئے۔ 14ویں صدی کا دور آ گیا، 14ویں صدی کا دور آ گیا، نانا کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز وحی پڑھ رہے ہیں، کہتے نہیں ہم بھی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی؟ قادری بھی آیا، قادری پن وہابی دیوبندی رافضی چکرالی جتنے باطل فرقے ہیں، کوئی قادری بن کر آ رہا ہے، کوئی چشتی بن کر آ رہا ہے، کوئی سہروردی بن کر آ رہا ہے، کوئی صوفی بن کر آ رہا ہے، کوئی ملنگ بن کر آ رہا ہے، کوئی قلندر بن کر آ رہا ہے۔ ایسے دور میں سنیت کو پہچاننا مشکل ہو گیا تھا، تو 14ویں صدی میں سنیت کی جو پہچان بنا ہے وہ کوئی اور نہیں، احمد رضا کی ذات کرامی بنا ہے، پہچان بن گئی۔ اور بابا یہ میں نہیں، اہل عرب علماء کہتے ہیں، عرب شریف کے علماء فرماتے ہیں کہ ہندوستان سے اگر کوئی عالم دین آتا اور اگر اسے پہچاننا ہوتا کہ یہ سنی ہے یا ٹنی ہے، کہتے اس کے سامنے احمد رضا کا نام لے لیتے تھے، اگر چہرہ کھل جاتا تو سمجھ جاتے تھے کہ قادریوں کا سچا ترجمان احمد رضا ہے، رفاعیوں کا سچا ترجمان احمد رضا ہے، چشتیت کا سچا ترجمان احمد رضا ہے۔ ورنہ آج تو مکھوٹے پہن کر بہت آگے، کوئی عارسی بن کے آ رہا ہے، کوئی چرسی بن کر آ رہا ہے۔ اس لیے اپنی پہچان، اپنی شناخت کو اہل سنت مضبوط رکھیں۔ حسین کا نعرہ لگانے والوں اور علی کا نعرہ لگانے والوں، علی مومنین کے دل کی دھڑکن ہے، ہمارے دلوں کا سرور ہے، ایمان کی اسپرٹ ہے، لیکن حب علی کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ نبی کے دوسرے صحابہ کی توہین کی جائے۔ حضرت علی کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ اللہ کے رسول کے بعد سب سے بہترین انسان کا ٹھہر ہے۔ یہ حدیث سنے آپ سبائی کے محرقہ میں علامہ ابن حجر عسقلانی صاحب، علامہ ابن حجر حیتمی صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی نے ٹوکا کا ٹھہر کا سن کہ جو مجھے حضرت ابو بکر پر اور حضرت عمر پر فضیلت دے رہا ہے وہ میرا نہیں، میرے راستے پر نہیں ہے، سچا علی والا وہ ہے جو مجھ پر ان کو فضیلت دے۔ یہ فیصلہ کس کا ہے؟ ہیڈ کوارٹر کا فیصلہ ہے، یہ دربار علی کا فیصلہ ہے۔ جب علی نے فیصلہ کر دیا تو 14ویں صدی کے گلی والوں کا کسی کا فیصلہ نہیں مانیں گے بابا۔ علی تو شہر علم کا دروازہ ہے، شہر علم کیا کا دروازہ ہے۔ جتنی حدیثیں حضرت مولا علی کی فضیلت میں وارد ہیں، کسی صحابی کی، چونکہ آپ چوتھے خلیفہ ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں، اور ایک دوسری بات، جتنی حدیثیں آپ کی فضیلت میں گڑی گئی ہے یہ بھی ریکارڈ ہے، جتنی
حدیث مولا علی کی شان میں حسن حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، حضرت مولا علی کی شان میں بے شمار ہے، لیکن گڑی ہوئی حدیثیں بھی کم نہیں ہے، اس لیے ذرا ہوشیار رہنا۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ جن ہاتھوں سے اگر کوئی تمہیں دین سکھا رہا ہے، تمہیں کوئی دین سکھا رہا ہے، تو حضرت امام مسلم فرماتے ہیں کہ دین بعد میں لینا، پہلے یہ دیکھو کہ دین سکھانے والا سنی ہے کہ نہیں۔ ارے مسلمانوں، مارکیٹ میں اگر 10 روپے کا ٹماٹر خریدنے جاتے ہو تو ٹٹول کے دیکھتے ہو، 10 روپے کی بھینڈی لینے جاتے ہو تو ٹٹولتے ہو کہ بھینڈی صحیح ہے کہ نہیں، مرچی خراب ہے کہ نہیں، یہ سب ٹٹولتے ہو۔ تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایمان جو سب سے بڑی دولت ہے اور علم جو سب سے بڑا خزینہ ہے، اسے ٹٹولتے نہیں پڑھانے والے کو۔ ہر رہے خیرے نتو خیرے، کوئی مرزا ہے، کوئی چرسی ہے، کوئی وارسی ہے، بزرگوں کے نام پر آ کر تمہیں شہد کے نام پہ زہر دے رہا ہے، تم تحقیق نہیں کرتے ہو، اور کوئی بھی آتا ہے ڈھول بجا کے چلا جاتا ہے۔ مزاج بدلنا پڑے گا، ہمیں اپنا معیار بدلنا پڑے گا۔ تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ جو تمہیں دین دے رہا ہے وہ اہل بیت کا وفادار ہے کہ نہیں ہے، وہ صحابہ کا وفادار ہے کہ نہیں ہے۔ اگر دونوں کوالٹی ہے تو لے لو، نہیں تو سمجھ لو کہ چور ہے، نہیں تو سمجھ لو کہ چور ہے، یہ لٹیرا ہے، تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے کہ کوئی نبی کا امتی نبی کے صحابہ کی گستاخی کرے یا اہل بیت کی توہین کرے، وہ حضور کا سچا امتی ہو ہی نہیں سکتا، وہ حضور کا امتی ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ، جس آیت کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ذرا حسین کے گھرانے کی عظمت کو قرآن کی روشنی میں دیکھیں۔ اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ، اللہ ارادہ، اللہ چاہتا ہے ایذھب عنکم الرجس یا اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے رجس کو دور کر دے۔ اب یہاں پر دیکھیں آپ کہ اللہ چاہتا ہے، یریدو یہ ارادہ سے بنا ہے، اور ارادہ کے بارے میں اللہ کا ارادہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک قرآن کی آیتیں، قرآن کی جو تفسیر ہوتی ہے نا، ایک تفسیر قرآن بالقرآن، قرآن کی آیتوں کی بعض تفسیر جو ہے، قرآن کی آیتوں کی تفسیر قرآن کی آیتوں سے ہی کی جاتی ہے، یہ تفسیر کا پہلا درجہ ہے، یہ تفسیر کا قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کا یہ پہلا درجہ ہے۔ تو اللہ چاہتا ہے، اللہ کا ارادہ، اللہ نے جو قرآن میں فرمایا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ نبی کے گھر والوں تم سے رجس کو دور کر دیا جائے۔ یہ رجس کسے کہتے ہیں اور اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ یریدو ارادہ سے بنا ہے، اور ارادہ یریدو ارادہ سے بنا ہے، فعل مضارع ہے، اور ارادہ کسے کہتے ہیں، اس کی شان کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ یاسین میں فرماتا ہے اذا اراد اللہ شیئا، یاد ہے کہ نہیں؟ جب اللہ کسی چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے، کہتا ہے کن ہو جا فیکن، تو چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ کا ارادہ، جب اللہ کسی چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کن، لفظ کن کہتا ہے۔ اللہ نے کن فرمایا، کائنات کی تخلیق فرما دی۔ اللہ نے ارادہ فرمایا، اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ اہل بیت تم کو رجس سے پاک رکھے۔ اہل بیت اے نبی کے گھر والو، اے نبی کے گھر والو، تو یہ اللہ نے ارادہ کب فرمایا؟ بھئی ہم اپنے
بچوں کو تمنا کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ جامعۃ الازہر میں پڑھنے کے لیے جائے، ہمارا بچہ جامعۃ الرضا میں پڑھنے کے لیے جائے، ہمارا بچہ کوالیفائڈ ہونے کے لیے فنا یونیورسٹی میں جو ہے پڑھنے کے لیے ہم اس کو بھیجنے کا ارادہ، آپ گھر میں بچہ پیدا ہوگا ارادہ کرتے ہیں کہ بڑا ہو کر میرا بچہ مفتی بنے گا، دین کا مبلغ بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، دین کی خدمت کرے گا، ماں باپ کی خدمت کرے گا، ارادہ کرتے ہیں۔ آخر اللہ نے ارادہ فرمایا تو کب فرمایا؟ اللہ ازل سے ہے، اللہ ازل سے ہے اور اس کے ارادے بھی ازل سے ہیں۔ حسین پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، نبی کے گھر والے پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، اور اللہ نے یہ ارادہ فرما لیا کہ نبی کے گھر والوں تمہیں رجس سے پاک۔ تو اللہ کا جیسے اللہ ازل سے ہے اس کا ارادہ بھی ازل سے، لیکن اس کا ظہور کب ہوا؟ جب حسین پیدا ہوئے ہیں، جب فاطمہ پیدا ہوئی ہے، جب حسن پیدا ہوئے ہیں، جب نبی کے گھر والے آپ کی آل اولاد پیدا ہوئی، جب جا کے اس کا ظہور ہو گیا۔ تو اللہ کا ارادہ کیا کہ نبی کے گھر والوں انما یرید اللہ ان یذھب عنکم الرجس، رجس کسے کہتے ہیں؟ رجس کسے کہتے ہیں؟ رجس کہتے ہیں پلیدی کو، ناپاکی کو۔ قرآن مجید میں یہ جو شبد ہے رجس تقریباً 14 معنوں میں مستعمل ہوا ہے۔ کتنے معنوں میں؟ ایک سنتے چلیں آپ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ حرم علیکم المیتۃ ولحم الخنزیر، اسی طرح سے اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ نے تم پر شراب کو حرم علیکم ربا، اللہ نے سود کو حرام کیا، ازلام کو حرام کیا، جوے کو حرام کیا۔ کیوں کہتے ہیں فَإِنَّهَا رِجْسٌ، اس لیے کہ رجس ہے۔ جوے کو حرام کیا، شراب کو حرام کیا، کہا یہ رجس ہے، من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہے۔ تو یہ سمجھے کہ رجس 14 معنوں میں وقت کم ہے، مختصر اس کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں کہ رجس کہتے ہیں پلیدی کو، اخلاق کی ناپاکی، بد اخلاقی، نفاق کو رجس کہا، کفر کو رجس کہا، بد عقلی کو، بد فہمی کو رجس کہا، شراب کو رجس کہا، جوے کو رجس کہا، جوے کے سامان کو رجس کہا، اور اخلاق کی تمام برائیوں کو رجس کہا، دل کی تمام برائیوں کو رجس کہا۔ اللہ اکبر۔ اب آیت کی تفسیر سمجھے، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، یہ میں نے طے کر لیا ہے، تمہیں اخلاق کی برائی سے، بد ایمانی سے، جتنی برائیاں ہیں اے نبی کے گھر والوں، ان تمام برائیوں سے تم کو پاک کر دوں گا تمہارے قریب آنے۔ اب اہل بیت کون؟ اہل بیت کون؟ پورے قرآن کی 6666 آیتیں آپ پڑھ ڈالیں، یزید کا کہیں نام نہیں، یزید کے بارے میں کوئی قرآن کی آیت نہیں، یزید کا کہیں تذکرہ نہیں، لیکن فہر نبی کے گھر والوں، تمہاری عظمتوں کو سلام کہ حضرت مولا علی کے بارے میں قرآن میں کئی آیتیں نازل ہو چکی، امام حسن کا تذکرہ، حسن کا، امام حسین کا تذکرہ، حسین کی ماں فاطمہ کا تذکرہ، نبی کے گھر والوں کا تذکرہ۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ دھکے مار مار کر اسے جنت میں پہنچانے کے چکر میں ہوا کون؟ اہل حدیث، وہابی، دیوبندی، اہل بیت کے دشمن۔ لیکن قربان جان، کل میں نے ایک آیت کریمہ پیش کی تھی، اور آج کہ نبی کے گھر والوں، اللہ چاہتا ہے تم سے ہر برائی کو، پلیدی کو، ناپاکی کو دور کر دے۔ تو پلیدی کا مفہوم میں نے ایک تو بتا دیا کہ ایمانی اور اخلاقی ہر قسم کی پلیدی، مطلب یہ ہوا کہ اے فاطمہ، اے علی، اے حسن، اے حسین، اے امام
امام باقر، اے امام زین العابدین، اے نبی کے گھر والوں، اللہ نے تمہیں ہر قسم کی پلیدی سے دور کر دیا. بتاؤ بغاوت پلیدی ہے کہ نہیں؟ دنیا کی لالچ پلیدی ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے دنیا کی لالچ تمہارے دل میں کبھی دور کر دیا. ارے مولا علی نے تو 3 مرتبہ طلاق دی تھی. دنیا کو مولا علی نے 3 مرتبہ طلاق دی. دنیا کو قریب آنے نہیں دیا، دنیا کو قریب آنے نہیں دیا. اور شان تو یہ تھی کہ ایک مرتبہ جانتے ہیں گھر میں فاقہ چل رہا تھا، گھر میں فاقہ چل رہا تھا. حسنین کریمین چھوٹے ہیں. مولا علی کسی یہودی کے پاس گئے قرضہ مانگنے کے لیے کہ گھر میں فاقے چل رہے، تھوڑا سا قرضہ دے دو. طنز کیا، توجہ دے، طنز کیا کہ تم تو نبی کے داماد ہو اور مدینے والوں میں چرچے ہیں کہ آسمان سے خبریں آتی ہیں، آسمان سے وحی آتی ہے اور وہاں سے چرچے آتے ہیں، تمہارا یہ حال ہے. طنز کیا اس نے. مولا علی شیر خدا جلال میں آتے ہیں، کہتے ہیں ڈھیلا اٹھا کر دے دے زمین سے. ڈھیلا اٹھا کر دے دیا. حضرت مولا علی نے اس ڈھیلے پر تھوک دیا. تھوکنا تھا کہ وہ ڈھیلا سونا بن جاتا ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تم سے قرضہ مانگا، یہ ہماری ظاہری حالت تھی، لیکن اگر نبی کے گھر والوں کو تو للکارے گا، میرے نبی کی عظمت کو للکارے گا تو سن، یہ حال ہے نبی کے گھر والوں کا. اللہ اکبر. تو قرآن کہتا ہے کہ دنیا کی محبت، دنیا کے اقتدار کو بھی میں نے اہل بیت تمہارے دل سے، اور یہ چٹے کہتے ہیں اقتدار کی جنگ تھی، باغی تھے. جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حسین اور اہل بیت نبی کے گھر والوں ہر برائی کو تمہارے دل سے ختم کر دیا گیا ہے، تو کیا دل میں آ سکتی ہے؟ اللہ کا قرآن سچا کہ تاریخ کے چوپڑے سچے، رچ سے پاک کر دیا اللہ نے. اب نبی کے گھر والے کون؟ انشاءاللہ اس کی تفسیر کل اس کو انشاءاللہ میں مکمل کروں گا. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کا ایک اقل قلیل گوشہ، بہت ہی مختصر گوشہ آج ہم نے سماعت کیا ہے. حق تو یہ ہے کہ ایسی ہزاروں مجلسیں درکار ہیں، جب بھی مولا علی کو سمجھنے اور سمجھانے کا حق ہم سے اور آپ سے نہیں ہو پائے گا. لیکن انشاءاللہ حتی المقدور کل جو ہے حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اور اہل بیت سے مراد کون کون ہیں. قرآن نے جو یہ حضور کے گھر والوں کے لیے اہل بیت فرمایا ہے، وہ اہل بیت کون کون ہے، یہ تفصیل ہوگی. اور کل انشاءاللہ سیدہ کائنات حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام عالی مقام کی ماں سیدہ پر انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے اللہ کے نگار سلام، میرے اللہ کے نگار سلام، دست قدرت کے شاہکار سلام، دست قدرت کے شاہکار سلام، دونوں عالم کے تاجدار سلام، دونوں عالم کے تاجدار سلام، دونوں عالم کے تاجدار سلام، جانے ہر جانو جاندار سلام، جانے ہر جانو جاندار سلام. یا رسول اللہ پھر مدینے میں کب بلاؤ گے، پھر مدینے میں کب بلاؤ
سلام تم سے کہتا ہے انتظار سلام خاک طیبہ بنے میری ہستی خاک طیبہ بنے میری ہستی خاک طیبہ بنے میری ہستی عرض کرتا ہے خاک سار سلام عرض کرتا ہے خاک یا رسول اللہ تیری خاطر ذلیل ہونا ہے تیری خاطر ذلیل ہونا ہے تیری خاطر ذلیل ہونا ہے میری عزت میرے وقار سلام میری عزت میرے وقار سلام درد الفت میں دے مزہ ایسا درد الفت میں دے مزہ ایسا درد الفت میں دے مزہ ایسا دل نہ پائے کبھی قرار سلام دل نہ پائے کبھی قرار سلام اپنے اختر کا لو سلام شاہ اپنے اختر کا لو سلام شاہ اپنے اختر کا لو سلام شاہ تم پہ اے جان ہے قرار سلام تم پہ اے جان ہے قرار سلام میرے اللہ کے الفاتحہ الہ العالمین کریم آکار شہزہ بندہ نوازا قرآن مجید کی آیت صورت تلاوت ہوئی درود و سلام کے سائے پڑھے گا ذکر خیر ہوا ہے صحابہ اہل بیت کا ذکر خیر ہوا ہے تیری عطا کردہ روزی سے لنگر حسین حاضر ہے مولا قبول فرما سب کا ثواب سرکار کے قدموں پر نچارے ہونے مولا قبول فرما اور توفیل سے مولا سب کا ثواب بالخصوص تمام انبیاء کرام رسولان کرام خلفائے راشدین اشر مبشرہ صحابہ و در صحابہ و تصحابہ رضوان کی بارگاہ میں اس کا احسانی ثواب فرما بالخصوص مولا امام علی مقام امام حسین اور تمام شہداء کربلا کی بارگاہوں میں درجہ بدرجہ اس کا احسانی ثواب فرما جملہ صحابہ کرام صحابہ اعظام تابعین تبع تابعین تابعیات تبع تابعیات حضرت نفیست المصریہ کی بارگاہ میں خصوصاً مثال فرما ایم مجتہدین امام اعظم مالک شافعی امام احمد بن حنبل بالخصوص مولا پیر پیرا میرے میرا غوث الغواص میرا محی الدین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی سلطان العارفین سیدنا احمد رفاعی احمد البدوی ابراہیم دسوقی شہنشاہ ہندوستان سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں خصوصاً اس کا اظہار ثواب فرما بالخصوص مولا جو کچھ قرآن مجید سے پڑھا گیا اس کا ثواب تاج شریعہ کی روح کو اس کا احسان ثواب فرما تمام اولیاء عالم بالخصوص اولیاء بمبئی کی بارگاہ میں خصوصاً احسان ثواب فرما سرکار کے صدقے توفیل سے بالخصوص مولا علامہ شاہ تراب الحق علیہ الرحمہ کا عرض پاک ہے ان کی روح کو خصوصاً اس کا احسان ثواب فرما ازادم تمام امت مسلمہ محمدیہ ہم تمام حاضرین کے مرحومین بالخصوص مرحومہ آمینہ پٹیل کی روح کو اس کا احسان ثواب فرما سرکار کے صدقے توفیل سے ذکر کربلا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما جتنے لوگ حاضر آئے ہیں اور جتنے لوگ سن رہے ہیں مولا سبوں کے مقاصد خیر کی براری فرما سبوں کے نیک جائز دعاؤں کو تمناؤں کو مولا قبول فرما شیاطین کے شر سے بچا ساحرین کے سحر سے بچا معاندین کے انات سے بچا ماکرین کے مکر سے بچا حرمین طیبین کی عباد و حاضریاں دے دے
دونوں جہاں میں مولا امن و امان عطا فرما بحق انا فتحنا لك فتحا مبینا وبحق الخمسة نطفی بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى ومناهما والفاطمة وببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله